بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا برکت والا عظمت والا مہینہ چل رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے روزہ رکھنے کی جو نیت ہے وہ دعا، اس کا ترجمہ، اسی طریقے سے افطار کی دعا، اس کا ترجمہ، اور افطار کے بعد کی جو دعا، یہ تینوں دعائیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور ان تینوں دعاؤں کو آپ یاد کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، چونکہ جب ہم مطلب کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد پھر پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روزہ رکھنے کی جو نیت کے اندر سب سے پہلی چیز آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل سے اگر آپ نے ارادہ کر لیا اور زبان سے اگر آپ نے کچھ بھی نہیں بولا ہے تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اگر دعا پڑھ لیتے ہیں آپ، جو روزے کی نیت کی جو دعا ہے، سحر کی جو دعا ہے، تو اس سے آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور اس کا ایک افضل طریقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو روزے کی نیت اور سحری کی جو دعا ہے وہ دعا یہ ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اس کا ترجمہ ہوگا، میں نے رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت۔ دوسری دعا جو افطار کے وقت کی ہے، یعنی جب ہم افطار کرنے کے لیے جائیں گے تو روزہ کھولنے سے پہلے ہمیں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ مکمل دعا ہے اور اس کا جو مختصر دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ بہت سے لوگ اتنا پڑھ کر بھی کر لیتے ہیں، اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اتنا مختصر دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مکمل دعا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق سے میں افطار کرتا ہوں، یعنی کہ روزہ کھولتا ہوں۔ اب اس دعا کا ترجمہ دیکھیں، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ تیسری دعا وہ افطار کرنے کے بعد کی ہے، جب ہم افطار کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء۔ اس کا ترجمہ ہوگا، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ تینوں دعائیں جو ہے کتنی بہترین دعائیں ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کتنا خوبصورت ہے، کتنا بہترین ہے۔ آپ ان تینوں دعاؤں کو ضرور یاد کریں۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو جو حضرات بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ان تینوں دعاؤں کی اکثر ضرورت، روزانہ ہی اس دعاؤں کو پڑھنے کی حاجت ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ ان تینوں دعاؤں کو یاد کر لیں، اس کے ترجمے کو بھی سمجھ لیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔